جو دربھنگا کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں کہ لیے ہیں مرتبہ علی جو دنیا خطابت کا، لیے ہیں مرتبہ علی جو دنیا خطابت کا، جو کرتا تذکرہ ہے ہر گھڑی صدق و صداقت کا، ہے جس کے دل میں درد و غم ہمیشہ قوم و ملت کا، سبق دیتا ہے جو سب کو اخوت کا محبت کا، نکاح علم و دانش میں جو اکرم ہے معظم ہے، بسط اخلاص کرتے آپ کا ہم خیر مقدم ہے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد رواه البيهقي وابن ماجه هكذا في الترغيب أسماء الله وإني مكرا ورون دبيان دتا إلا اللي ورون راجا پون اردودا حيا متر علام إلا اللي ورون مترست جسكاما هو تار بھندرو تار مندر مہا سرندرہ اللو ریم شرشتم پرمم برہمن اللو علام اللو رسول محمد رکبرسی اللو علام اوم اللہ الا اللہ انادی دیو سو پاتر ونشیاما یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارتہ ابھیوتھانم دھرمسیہ تداتمانم سرجامیہم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دسکرتام دھرم سنستھاپنارتھایا سمبھوانی یوگے یوگے یو ن پیتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیونام نام دھائیکیوتم سمپرشنم بھوناینتینیا اوم اللہ اللہ انادی دیو سو پاتر ونشیام اندنتمہ پروشانتیہ سمبھوتی مپاستے تتو بھوی انتے تمویہ سمبھوتی آمرتہ ایتسمننترے مرے چاچاریم سمنویتا محمد اتخیات ششیہ ساتھ سمنویتا یہ شاسترا ویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہا نس سدھی مواپنوتی نسکم نپرانگتی تسمات چھاسترم پرمانم تے کاریہ کاریہ ویستیتو یاتو شاستری ویدھا نکتوم کرم کرتو نہار حسی In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do we worship and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace. Those whose portion is not right and who go not astray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Quran is the last book of Allah.
نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، تھکے نہیں ہیں، ہمت نہیں ہارنا ہے، آخری وقت تک ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، آخری وقت تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ بلا فتح کر کے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور بہاری، بے ہاری، ہاری کا مطلب شکست کھانے والا، ہار جانے والا، اور بے ہاری جو کبھی نہیں ہارے، بے ہاری کبھی نہیں ہارتا، اسی کو بہاری کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اناؤنسر صاحب اور قابل قدر معزز مکرم مستند مفتیان کرام علماء نظام، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت دیر سے بیانات کو سن رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو بزرگو، ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، بے شک بے شک، سبحان آپ اللہ، ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ بے شک۔ تو باتیں تو ماشاءاللہ بہت ساری ہوئی، اور اصلاح معاشرہ، اور اصلاح معاشرہ کے ساتھ اصلاح مشاعرہ، یہ دونوں کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ بھی ہونا چاہیے اور اصلاح مشاعرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر انہیں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ کافی اور شافی ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو کچھ بات آپ لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، چاہتا تو ہر آدمی ہے کہ اسلامی حکومت ہو جائے، چاہتا تو ہر آدمی ہے کہ اللہ کا حکم دھرتی پر نافذ ہو جائے۔ ہمارے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ ایشور کے سمویدھان پر جیون گزارا جائے تو شانتی ہوگی، انتی ہوگی۔ لیکن دوستو بزرگوں، ایسا ہوگا کیسے؟ تو انتم پستک پوتر قرآن 12 نمبر 2 اور سورہ نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا رچیتا ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے، اس کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو سنو، جو ایشور پر بلیو کرتے ہو، یقین کرتے ہو، آستھا رکھتے ہو، اس سے امید کرتے ہو، enter into Islam completely and perfectly and mindly and heartily۔ بس سمجھیں، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔
माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शोरा थे। अजीजम चांद बिलाली साहब को यूट्यूब पर देखते थे, हालांकि तो हमारे गांव के हैं, लेकिन कभी हम रहते हैं तो ये नहीं रहते, ये रहते तो हम नहीं रहते। तो बहुत अच्छा लगा। एक शेर मेरे ध्यान में आ गया था कि बच्चा न समझो इस बटेर को, बच्चा न समझो इस बटेर को, मारेगा पंजा उड़ा देगा शेर को, मारेगा पंजा उड़ा देगा शेर को। ये तो मैंने मजाक में कह दिया, हकीकत ये है कि कितनी बेखुद कर देने वाली तेरी आवाज है, कितनी बेखुद कर देने वाली तेरी आवाज है, दिल को जो अपना ले वो हंसी अंदाज है। बेशक बेशक। और माशाअल्लाह हमारे नाज़िम जलसा भी नाज करता है, जमाना नाज को भी नाज है, आप बुलंदी पे रहे यही दिल की आवाज है। शुक्रिया जज़ाक। दोस्तों बुजुर्गों, थोड़ा सा मोटिवेट करना भी जरूरी है, क्योंकि होता है ये कि आखिरी में नींद का गलबा हो जाता है। मुकर्रिर साहब कहते हैं कि ऐसा है कि प्याज खाना हराम है, तो लोग समझते हैं कि प्याज खाना हराम है, घर जाके प्याजे को फेंकने लगते हैं। मुकर्रिर साहब कहते हैं जीन, तो उसको समझ में आता है जमीन। बात सुने, एक जगह लिखा हुआ मुकर्रिर साहब ने बयान किया, जगह लिखा हुआ था कि किताब चा, किताब चा, तो उसको पढ़ रहा है कि कुत्ता बच्चा, कुत्ता बच्चा। तो इसलिए इंशाअल्लाह ध्यान पूर्वक से सारी बातों को सुनेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग मौत से खेलते हैं। अभी मैं उधर नूर आलम भाई के घर पे जा रहा था तो मेरा पाँव मुड़क गया पटरी पार करने में, और आप लोग हमेशा माशाअल्लाह जान को हाथ में ले करके मुजाहिदे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब बताइए मेट्रो के पुल के नीचे ये जलसा इतनी आन बान और शान से हो रहा है, ये आप लोगों के जिगर और गुर्दे की बात है। बेशक बेशक। इस तरीके से आप लोग जिंदगी गुजारते हैं कि कुरान करीम की ये आयत हमारे नजर में आ गई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ऐ लोगों अपने ईश्वर की कौन कौन नेमतों का इनकार करोगे। चारों तरफ जाहिरी तौर पर मौत ही मौत है, इधर ट्रेन, इधर मेट्रो, उधर गाड़ी, उधर गाड़ी, इतना बच बच के आना पड़ता है। अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ताला आप लोगों के जान और माल की हिफाजत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, बेशक। वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। तो आप लोग माशाअल्लाह बिहार को छोड़ करके दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, बच्चों सबसे मैंने पूछा तो मुख्तलिफ जिलों के नाम बताए, अररिया, तो माशाअल्लाह पूरे बिहार से, और कुछ लोग यूपी के भी बताएं। तो सब लोग आए हुए हैं, तो ये क्यों आए हुए हैं? अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। जिस तरीके से इंसान को मौत ढूंढती है, उसी तरीके से रिस्क भी की तलाश में आए हैं। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसबुल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, ये ऐ लोगों सुनो, हलाल कमाना भी इबादत है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना इबादत है, जिस तरीके से रोजा रखना इबादत है, जिस तरीके से सदका और खैरात करना इबादत है, जिस तरीके से हज और उम्रा करना इबादत है, उसी तरीके से हलाल कमाना भी इबादत है। तो इंशाअल्लाह इसको इबादत समझ के करेंगे, हलाल कमाएंगे इबादत समझ के। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कुरान करीम के दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, माँ भी अच्छी हो और बीवी भी अच्छी हो, माँ का भी एहतराम हो और बीवी का भी मान सम्मान हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद में हम इस्लाम को लागू करें और दुनिया में आज़ाद नागरिक बन के रहें, मनमानी जिंदगी गुजारें। दोस्तों बुजुर्गों, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ये अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में तो कहा ही गया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और हमारे हिंदू भाइयों की बहुत सारी किताबें हैं,
حتی ویدھی متسرجیا ورتتے کامکارتہ ن سسدھی مواپنوتی ن سکھم ن پرانگتی تسمات شاسترم پرمانم تے کاریہ کاریہ ویستتو یاتو شاستری ویدھانتھوم کرم کرتو مہارسی. اگر ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہوں گے تو کل آپ سے ہو سکتا ہے پوچھیں گے، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اور باقی آج کل میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا والے بھائی بھی انشاءاللہ برادران وطن تک یہ پیغام پہنچائیں گے. اور ماشاءاللہ مسلموں سے زیادہ کچھ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو کیا ہے کہ اس طرح کی بات کو سنتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، اس کتاب ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا. شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 اور شلوک نمبر 23 اور 24، 23 اور 24. تو اس کے اندر شری کرشن جی کیا ہے کہ سندیش دیتے ہیں، آدیش دیتے ہیں، میسیج دیتے ہیں کہ اے سنو تمام ہندو بھائیوں، کان کھول کر کے سنو کہ یہ شاسترام ویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہ ن سسدھی مواپنوتی ن سکھم ن پرانگتی تسمات شاسترم پرمانم تے کاریہ کاریہ ویستتو یاتو شاستری ویدھانتھوم کرم کرتو مہارسی. کہ اگر تم چاہتے ہیں تمہارے آتما کو شانتی ملے، تمہارے روح کو تسکین ملے، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، تمہاری زندگی میں اللہ کی برکت آئے، تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمت آئے، تو شاستر کے انوسار اپنی جیون گزارو. کیسے زندگی گزارو؟ شاستر جو ایشور نے پستک اوترت کی، جو ایشور نے سندیش دیا اپنے پروفیٹ پر، اپنے میسنجر آف لارڈ پر، پروفیٹ آف گاڈ کے ذریعے جو سمجھایا، اس کے انوسار زندگی گزارو. جب تم اس کے انوسار زندگی گزارو گے تو تمہارے آتما کو شانتی ملے گی، تمہارے روح کو تسکین ملے گی، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی، تمہاری زندگی میں اللہ کی برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمت ہوگی. کم بھی کماؤ گے تو چین سے رہو گے، کم بھی کماؤ گے تو سکون سے رہو گے. اور اگر تم نے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، تو نہ سکھم نہ پرانگتی، نہ کبھی سکھ ملے گا، نہ کبھی چین ملے گا، نہ کبھی دل کو قرار ملے گا. کبھی دل کو قرار ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. آتما کو شانتی ملتی ہے ایشور کے سامنے جھکنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، نہ تانے سے، نہ بانے سے، نہیں کارخانے سے، نہ تانے سے، نہ بانے سے، نہیں کارخانے سے. تسلی دل کو ملتی ہے سجدے میں سر جھکانے سے، تسلی دل کو ملتی ہے سجدے میں سر جھکانے سے. دوستو بزرگوں، اس لیے جو کام بھی ہم کر رہے ہیں کوئی کام خراب نہیں ہے. بجلی کا کام کریں، پلمبر کا کام کریں، جوتا چپل کی دکان میں رہیں، کوئی بھی کام خراب نہیں ہے. خراب وہ ہے جس میں بےمانی ہو، خراب وہ کام ہے جس میں شیطانی ہو، خراب وہ کام ہے جس میں دھوکہ ہو، خراب وہ کام ہے جس میں گھوٹالا ہو، خراب وہ کام ہے جس میں گڑبڑی ہو. اگر کوئی ایمانداری سے جوتا صاف کرتا ہے، اگر کوئی ایمانداری سے چپل سلتا ہے، تو اس کا 1 روپیہ آفس میں قلم چلانے والوں کے لاکھوں روپے سے آگے بڑھ سکتا ہے. آفس میں بیٹھا ہوا ہے، گھوٹالا کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے، غریبوں کا کام نہیں کر رہا ہے، ایک آدھار کارڈ بنانے میں جا رہا ہے، رشوت مانگ رہا ہے، گھوس مانگ رہا ہے، اس کو دوڑا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، تو اس سے لاکھ گنا اچھا ہے کہ جو روڈ کے کنارے میں بیٹھ کر کے
محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے ماشاءاللہ آپ تمام لوگ محنتی ہیں، ہمت والے ہیں اور کیا ہے سنگھرش کرنے والے ہیں، اس لیے جو کماتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، اچھی جگہ خرچ کرنا ہے، علماء کرام سے پوچھ کر کے خرچ کرنا ہے، ماں باپ کو بھی بھیجنا ہے، بیوی بال بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان حضرت نے کہا ہے کہ آخری وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے جس طریقے سے جمعہ میں کچھ نہ کچھ آدمی ڈالتا ہے، 2 روپیہ 5 روپیہ 500 5000 5 لاکھ جتنا بھی ہو، بھاگنا نہیں ہے، جس کو نہیں دینا ہے وہ بھی ہاتھ اس میں ڈال دے گا، جس کو دینا ہے وہ بھی ہاتھ ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ کام بھی کرنا ہے، اس لیے یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا۔ دینی ادارہ چلیے ماشاءاللہ برکت ہو گئی۔ یہ ہمارے والاسلام رستم صاحب ہیں، یہ مدرسے کے لیے انشاءاللہ جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، مدرسہ اشاعت الاسلام، یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا۔ کہ انشاءاللہ یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا۔ کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، وہ مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پڑھ کر جمع ہوگا۔ اور انشاءاللہ مثالی ہوگا وہ بچہ جو مدرسہ اشاعت الاسلام میں پڑھ کر جمع ہوگا انشاءاللہ۔ تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ دیتے رہنا ہے۔ میں تو خود اس لائن میں کچا ہوں، اس لیے میرا مدرسہ بھی بچہ ہے، لیکن انشاءاللہ حضرت کا حکم ہے تو کچھ نہ کچھ چلیے جزاکم اللہ بارک اللہ۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ لاج رکھ لیں، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیں، تاکہ کچھ نہ کچھ حرکت میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ برکت ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اس میں سب لوگوں کو کھل کر کے تعاون کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی کو برقرار رکھے اور دونوں جہاں کی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک نوجوان اور آگے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور کیا ہے کہ دوستو بزرگوں، اپنے اپنے حساب سے جو ہو سکتا ہے مدرسے کا تعاون کرتے رہیں اور دیتے رہیں، لیتے نہ رہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ڈالتے رہیں، حرکت میں برکت ہے۔ دوستو بزرگوں، ملتی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کے استاد دارالندوۃ العلماء کے استاد، جن کی سینکڑوں کتابیں برادران وطن کے لیے لکھی گئی ہے ہندی لینگویج میں، تو ان ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے باضابطہ ریسرچ کر کے انہوں نے لکھا کہ ہندو بھائیوں کے ویدوں کی تعداد 1131 ہے۔ کتنی ہے؟ 1131، لیکن پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ پوری دنیا میں بڑی مشکل سے 4 وید ملتی ہے، ریگ وید، یجور اتھر وید، سام وید۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہندو لوگ بھی اس کا نام مسلمانوں سے سن کے یاد کیا، ورنہ ان لوگوں کے یہاں گیان نام کی چیزیں نہیں، اندھ بھکتی ہے۔ کوئی مائنڈ ریڈر ہے، دماغ پڑھ کے بتاتا ہے تو پتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے سیکھ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ ارے جس کو خود ہی نہیں پتا کہ اس نے کون لے کے بھاگ کیا، اس کا کیا حل ہوا، وہ کیا بھوشوانی کرے گا، کیا بتائے گا؟ یہ تو ایک علم ہے جو ایک کیا ہے کہ لڑکی نے باضابطہ اس کا جواب دیا۔ تو یہ چیزیں اگر صحیح دھارمک آدمی ہے تو دھرم کی کتاب کھول کے بتائے کہ یہ چیز لکھا ہوا۔ ابھی علماء کرام کو آپ نے دیکھا باضابطہ ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ قرآن بنا، پورے قرآن کو اپنے ہردے میں، اپنے دل میں محفوظ کیا، یاد کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام آپ کو مل جائیں گے، اتنے حافظ ملیں گے کہ مسجدیں کم ہیں اور حافظوں کی تعداد زیادہ ہے، مدرسے کم ہیں، حافظوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مارکیٹوں میں، جن مارکیٹوں میں تراویح ہوتی ہے باضابطہ طور پر، ایسی مارکیٹیں کم ہیں، لیکن حفاظ کرام
حکام کی تعداد زیادہ ہے اور خوش نصیبی یہ ہے کہ بہاریوں حافظوں کی تعداد زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک ریسرچ کرتے کرتے سمندر میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، تو دیکھا ایک بچہ لائے کھاتے ہوئے نکل رہا ہے، پوچھا گھر کہاں؟ تو کہا بہار۔ گھر کہاں ہے؟ تو کہا بہار۔ ایک راکٹ میں ریسرچ کرتے کرتے گم ہو گیا، پھر آ گیا تو ایک جگہ وہ چھاونی جیسے آپ دیکھتے ہیں جھگی کے ٹائپ سے بنی ہوئی تھی، وہاں پہنچا۔ اب پوچھا، ایک بچہ نکل کر کے آیا، پوچھا کہ کہاں گھر ہے؟ کنچی پڑھتے ہو؟ کہا مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کہاں گھر ہے؟ تو کہا بہار۔ کہا کنچی کھا لو؟ کہا چورا کھا رہے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ بہار کے طلبہ پورے مدرسے میں آپ کو ملیں گے، بہار کے استاذ، بہار کے طلبہ، بہار کے کام کرنے والے، محنت کرنے والے مزدور، سنگھرش کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، جدوجہد کرنے کی وجہ سے، اپنے ایمانداری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں بہار والے، پوری دنیا میں مشہور ہیں بہار والے، علم و ادب کے پہاڑ والے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں بہار والے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، بڑے بڑے جیگہ استاد آپ کو بہار کے ملیں گے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، بڑے بڑے علماء کرام آپ کو بہار کے اندر ملیں گے۔ فرسٹ آنے والے، سیکنڈ آنے والے ایسے ایسے طلبہ دیوبند ہو، ندوہ ہو، مظاہر العلوم ہو، بہار کے ملیں گے۔ یہ خصوصیت ہے، بہار کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ ٹیلنٹ ہے کہ جب اس کو جنون ہوتا ہے، کوئی کام کے لیے ٹھان لیتا ہے، یہ ہار نہیں مانتا ہے، بہاری یہ ہار نہیں مانتا ہے۔ یہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجنون بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے۔ لیکن بہاریوں کے اندر یہ خصوصیت ہے، دربھنگا والوں میرے دوستوں اور بہار کے احبابوں اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں تمام ہندو مسلمانوں، کہ بہار والوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، پرابلم آتی ہے، سمسیا آتی ہے تو اس کا سمادھان کھوجتا ہے، اس کا سولوشن کھوجتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مجنون نہیں بنتا بلکہ ماجھی بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ماجھی کون تھا جانتے ہیں کوئی؟ دیکھیے ماشاءاللہ، ماجھی وہ اس کی بیوی پہاڑ پر سے گر گئی، بیچارہ کھانا ہونا کے انتظار میں تھا، اس کی پتنی کیا ہے کہ کھانا لے کے پہاڑ سے گر گئی تو وہ مجنون نہیں بنا بلکہ ماجھی بن گیا اور پہاڑ کے سینے کو 360 تقریباً میٹر کی بلندی کو کاٹ کر کے رکھ دیا، اور بہار میں کیا ہے کہ گیا ضلع میں باضابطہ گلور نام کی جو بستی ہے وہاں ایک راستہ بنا دیا۔ یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، محنت کریں، مزدوری کریں، سنگھرش کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، پرہیزگاری کے ساتھ کریں، تقوی کے ساتھ کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے کریں، علماء کرام کی نگرانی میں مسئلہ پوچھ کر کے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ وہ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، چینج کر دے گا اور اونچا مقام پر پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، کہیں رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، مت تھک کر بیٹھ ہے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا، منزل بھی ملے گی اور ملے گا مزہ بھی آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھیں گے، دین کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے اور ہر اعتبار سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو خوشخبری دی، بشارت دی اور فرمایا کہ سب سے اچھا کھانا جو کھاتا ہے ابن آدم وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ ایک بھیمنگا فقیر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟
تو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اسی پیالہ میں پانی پیتے ہیں، اسی کمبل کو بچھاتے ہیں، اوڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کو لے کر کے آؤ۔ کیا کرو؟ دونوں کو لے کر کے آؤ۔ اور دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ دیا۔ کہا ایک درہم میں گھر میں آٹا چاول یہ سب دے کر کے آؤ، راشن پانی، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں بیت لگا دی اور فرمایا خبردار اب تم نظر نہیں آنا، اتنے دنوں تک تم جاؤ جنگل میں، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر کے بیچو۔ اس طریقے سے وہ کرتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو نیا کپڑا پہنے ہوا تھا، جیب کے اندر پیسہ تھا، اور اس کے بعد گھر کے اندر راشن پانی بھرا کر کے آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مانگتے، بھیک مانگتے تو قیامت کے دن تمہارے چہرے میں داغ اور دھبا ہوتا، اور تم جو محنت سے کام کر رہے ہو، حلال کمائی کر رہے ہو، تو قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ تمہارا شمار قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ حلال کمانے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ساتھ رکھے گا، حلال کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ رکھے گا، حلال کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ رکھے گا، حلال کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ انشاءاللہ حلال کمانا ہے اور محنت سے کمانا ہے، اپنے پیشانے